جب ہم بچے تھے بے عیب اللہ کی ذات، مگر مدینے والے کے سامنے عاشق شاہ مدینہ بلبل باغ رسول حضرت حسان نے دنیا والوں کو عقیدہ دیا اللہ ذاتی طور پر پاک ہے، اللہ ذاتی طور پر بے عیب ہے، مگر اللہ کے بنانے سے اس دنیا میں رسول اللہ بھی بے عیب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تمام نقائص سے پاک کر کے پیدا کر دیا۔ آج ہم جب سرکار کی تعریف کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں بل پڑتے ہیں، اس کے کلیجے دہکنے لگتے ہیں، اس کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں، مگر حضرت حسان بن ثابت کو دیکھو، آپ نے فرمایا کہ آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو مصرع ہے وہ دل تھام کر کے سننا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، گویا اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا کہ آپ پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رحم مادر میں صورت کری اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، مگر حضرت حسان مدینے کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں تمام کائنات کی پیدائش میں اللہ کی مرضی چلی ہے اور مصطفیٰ کی ولادت میں رسول اللہ کی مرضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیفا یشاء اور کما تشاء، یہ دونوں صیغے اگر دیکھ لیے جائیں تو انسان سمجھ جائے گا میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ مسلمانوں انسانی لبادے میں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہا تو سرکار کی مرضی آپ کیسا پیدا ہونا چاہتے پیدا ہو جائیے۔ تو اللہ ذاتی طور پر تمام جامع کمالات سے متصف اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عطا کرنے سے تمام صفات کمالیہ کا جامع، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں۔ میں آج صرف ولادت پہ بولوں گا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ واؤ حدیث رسول پڑھو، حدیث سننا ہے نا بھائی، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو جن جن کو سننا۔ آج کل حدیثوں کی بہت زور چلی ہے کیونکہ ایک جماعت نکل گئی حدیث کے نام پر۔ اہل حدیث مطلب یہ منہ اور مسور کی بات، کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا دنیا میں کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو ترکم خاں کہہ دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک کمزور آدمی اپنے آپ کو پہلوان نام رکھ لیتا تو پہلوان ہو جاتا ہوں۔ بولو بھائی، ایک لات مارے تو 3 پچھاڑ کھاتا، مگر نام کیا پہلوان، مطلب یا اللہ یہ پہلوانوں کی توہین ہے وہ۔ اب دیکھو یہ بیچارے اہل حدیث میں سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا، تو ذرا کر کے بتا تو پھر جب حدیث پہ عمل نہیں کر سکتا تو اہل حدیث کیسے ہو گیا بھائی؟ کہنا ہوگا کہ وہ حدیثیں جس پر عمل کر سکتے ہیں اور جن حدیثوں پر عمل کیا جا سکتا ہے ان حدیثوں کو اصطلاح کی زبان میں سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ سنت کہتے ہیں۔ تو سنت پر عمل کرنے والا تو ہو سکتا ہے، اہل سنت تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی آدمی اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد رضا خان اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں بے عذاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو سنی تو ہو سکتا ہے مگر کوئی اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں اس لیے گاڑی ٹھیک کرنے آیا، حدیثیں سننے نہیں آیا، ہے نا؟
بہت سی حدیثیں مجھ کو آتی ہیں، مسلمانوں حدیث سننی ہے، کیونکہ حدیثوں کا جواب حدیثوں سے دینا ہے۔ تو آؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیۃ لیکن ابواہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ سبحان اللہ، ذرا دھڑک کے بولو، مچل کے بولو، ہاتھوں کو لہرا کے بولو۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان بتا دے رہے ہیں، ایک بڑی بات بتا رہے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اسلامی فطرت کہاں سے لے کر آیا؟ ابھی بچہ دھرتی پہ آیا ہے، خاکدانِ گیتی پہ آیا ہے، مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر بچہ چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ مشرک کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ یہودی اور نصرانی کے گھر میں پیدا ہو، وہ اسلامی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ اسلامی فطرت کہاں سے؟ عالم ارواح میں اللہ نے ایک اجتماع منعقد فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پشت مبارک سے تمام ذریتوں کو باہر نکالا اور نکال کر یہ اعلان فرمایا، الست بربکم، اے آدم کی اولاد بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قرآن میں ہے نا بھائی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب۔ وہاں پر یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، وہاں پر مجوسی بھی ہے، یہ کفار و مشرکین بھی ہیں، سب کی روحیں ہیں، سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا تھا یا الہی تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب بات آئی ہے تو ایک بات سنا دیں، عالم ارواح ہمیں ایمان کے لیے صرف یہی کلمہ ہے کہ رب کو رب مان جاؤ، اللہ کو اللہ مان جاؤ، خالق کو خالق مان جاؤ۔ وہاں پر محمد الرسول اللہ کا جز نہیں ہے، وہ تو دنیا میں آنے کے بعد ہے، مگر وہاں پر عالم ارواح ہمیں بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں کس کے لیے؟ تو قرآن پاک میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پڑھیے تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت آدم، مشکات کی حدیث ہے کہ حضرت آدم کی اولاد کو باہر نکالا گیا تو دائیں جانب ایک مجمع ہے، بائیں جانب ایک مجمع ہے، دائیں والوں کے چہرے نور علی نور، اجلے اجلے صاف و شفاف، اور جو بائیں جانب ہیں وہ کالے کالے چہرے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت آدم نے دونوں طرف دیکھا، ادھر دیکھا خوش ہو گئے، یا اللہ اتنے نورانی چہرے ہیں نا، اتنے پیارے چہرے ہیں، اور جب ادھر دیکھا تو غمزدہ ہو گئے، یہ کالے کالے کون ہے؟ یا الہی یہ کون؟ کہ یہ بھی تیری اولاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی اولاد ہوتی ہے کالی کالی۔ ادھر نور والے چہرے، نورانی چہرے ہیں۔ مسلمانوں ان نورانی چہروں میں سے کچھ چہرے اور نور والے ہیں، تو ان نور والے چہروں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا، یہ میثاق لی، اے میرے نبیو جب تم دنیا میں جاؤ گے اور تیرا دور نبوت چلے گا، اگر اسی درمیان میں میرے حبیب آ جائیں، میرے مصطفیٰ آ جائیں، کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کی مدد کرو گے؟ تو سارے نبیوں نے اقرار کیا تھا، یا الہی اگر ہمارے دور رسالت میں وہ آ جاتے ہیں ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ عالم ارواح میں رسول اللہ کی رسالت پر جب میثاق لیا جاتا ہے عام لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ کے نبیوں سے لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا سرکار عالم ارواح میں بھی بے مثال ہے اور عالم اجسام میں بھی بے مثال۔ اب آویں یہ فطرت لے کر کے بچہ پیدا ہوا، وہی قالوا بلا لے کر، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو اسلامی فطرت پر بچہ پیدا ہو رہا ہے نا بھائی، ایمان والا بن کر کے بچہ پیدا ہوا، ارے مسلمان بن کر کے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنے لوگوں کو مسلمانوں سے چڑ ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی گلا دبا دے رہے ہیں، کیونکہ ان مسلمان بن کے پیدا ہو رہا ہے،
مگر نہیں، بڑی محبت سے اس بچے کو پالتے ہیں، اسلامی فطرت لے کر آیا۔ اب یہاں پر دیکھو، ذہن میں رکھنا ہے، اسلامی فطرت لے کر کے بچہ پیدا ہوا ہے اور اسلام والا مسلمان کہلاتا۔ مسلمانوں کا کھلا دشمن کون ہے؟ انسان کا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کہ نہیں بھائی؟ اب آؤ، آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اکیلا پیدا ہوتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں، ما من مولود الا وقد اکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے بولو، ذرا گھوم کے بولو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بچے کے ساتھ اور دو پیدا ہوتے ہیں، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دو اور پیدا ہوتے ہیں، ایک جنات میں سے قرین پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتوں میں سے قرین پیدا ہوتا ہے۔ جنات میں سے جو ساتھی پیدا ہوتا ہے اس کا کام بچے کو برائیوں کی طرف لے جانا ہوتا ہے، خرافات کی طرف اس کو مائل کرنا ہوتا ہے، اور فرشتوں میں سے جو ساتھی پیدا ہوتا ہے وہ بچے کو اچھائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے، اب بتاؤ، دشمن ساتھ پیدا ہو رہا ہے، جنات میں سے جو ساتھی پیدا ہوا وہ شیطان ہے، وہ ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر آپ کا دشمن سفر کرے تو ہوشیار رہو گے کہ نہیں بھائی؟ کہ ہمارا دشمن بھی ساتھ میں ہے، بڑا ہوشیار رہنا ہے، کب موقع ملے گا کہ وہ ڈنڈی مارے، ہے نا؟ دشمن کے وار سے ہمیشہ محفوظ رہنا ہے۔ ارے ساتھ پیدا ہوا بچے کے ساتھ یہ شیطان پیدا ہوا، یقیناً وہ تکلیف دے گا، تو شیطان اپنی فطرت سے چوکتا نہیں، ساتھ میں پیدا ہوا اتنا بھی خیال نہیں، مگر فوراً بچے کو چھوٹا کرتا ہے، زمین کے آتے ہی بچے کو گوچا مارتا ہے۔ آؤ حدیث رسول پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان۔ ذرا تڑپ کے بولو، پیچھے والوں کی ڈیوٹی نہیں ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ تاکہ پتہ چلے مجمع کافی دور تک سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں چلتا، نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بس اشاروں میں معاملہ چلتے رہنا ہے نا، سمجھتے رہنا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، ارے جب بچہ دھرتی پہ آتا ہے تو وہ چیختا ہے، آخر وہ چیختا کیوں ہے؟ تو فرمایا صارخا من مس الشیطان، وہ شیطان کے چیونٹی کاٹنے سے چیختا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ بدماشی کرتا ہے، وہاں پر انگلی کرتا ہے بچے کو، چیونٹی کاٹا، اب بچے کو تکلیف ہوئی تو بچہ رونے لگتا ہے، بچہ چیخنے لگتا ہے اور شیطان خوش ہو جاتا ہے، یا الہی دیکھ، ابھی پیدا ہوا اور ابھی میں نے اس کو تکلیف دے دی، ایسے ہی تکلیف دیتے رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا، مردود میرے اچھے بندے کو تکلیف دیتا ہے، تو خوش فہمی کا شکار ہوا، اب ایسی بات بتاؤں گا تیرا چہرہ اتر جائے گا۔ ارے شیطان تیرے تکلیف دینے سے بچہ چیخ مارا ہے، تو خوش ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جا، مگر میں اسی چیخ کو نعمت بنا دیتا ہوں اور بچے کی زندگی کی علامت بنا دیتا ہوں۔ مسلمانوں، بچہ پیدا ہوا، یقیناً مس شیطان کی بنیاد پر چیختا ہے، جو ہی وہ چیخا باپ کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، ماں کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے، دادی اور نانی کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینے چلا تھا، سینکڑوں مسلمان کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس ایمان کی لاج رکھی اور اس فطرت اسلامیہ کی لاج رکھ لیا ہے۔ شیطان نے تکلیف دی ضرور، مگر اس تکلیف کو دوسروں کے لیے نعمت بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آؤ، وہ بچہ تکلیف سے گزرا اور چیخ مارا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا
تو اس کے ساتھ ایک جنات والا قرین پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتوں والا قرین پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوئے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ہاں میرے ساتھ بھی. تو کچھ لوگوں کے چہرے خوش ہو گئے کہ چلو شیطان سرکار کے ساتھ بھی پیدا ہوا, ہمارے ساتھ بھی پیدا ہوتا ہے, تو پیدائش میں ہم برابر ہو گئے. فوراً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ آننی علیہ فاسلم ولا یامرنی الا بخیر. جہاں تک میری آواز پہنچی وہاں تک سبحان اللہ ہونا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ نے مجھ کو اس پر مدد دی, نصرت عطا فرمائی کہ وہ شیطان مجھ پر اسلام لا چکا ہے, ایمان لا چکا ہے. اب وہ مجھے برائیوں کا آرڈر نہیں دے سکتا, برائیوں کی طرف نہیں لے جا سکتا. مسلمانوں, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنے, 40 سال کی عمر کے بعد نبوت عطا ہوئی, ان کو ہم دعوت دے رہے نہ جانو اللہ کے رسول پیدا ہو رہے ہیں اور اسی وقت شیطان آپ پر ایمان لاتا ہے, اسلام لاتا ہے. ارے ایمان غیر نبی پر نہیں لایا جاتا. اگر اس نے ایمان لایا ہے تو ماننا ہوگا مصطفیٰ وقت ولادت آمنہ کے حجرے میں بھی اللہ کے نبی بن کر تشریف لائے. مسلمان سرکار نبی بن کر تشریف لائے ہیں اور کس کو ایمان عطا کرنا ہے ذرا بولو. صحبت میں آیا تو مسلمان ہو گیا, ساتھ پیدا ہوا تو مسلمان ہو گیا. کون؟ مطلب ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں, وہ جو دشمن ہے, دشمن سرکار پر پیدا ہوتے ہی ایمان لایا. ماننا ہوگا حدیث رسول, انکار نہیں کر سکتے. اب آؤ مسلمانوں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے میں بھی اتنے بے مثال کہ سب پیدا ہوتے ہیں تو شیطان کے نرغے میں پیدا ہوتے ہیں اور مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو شیطان کو ایمان دیتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. عظیم ہے. اب آؤ بچہ پیدا ہوا تمہارے گھر میں, اللہ ہر ایک کے گھر میں ولادت فرمائے. بچوں کی پیدائش انسان کے لیے نعمت ہے نا بھائی؟ کون نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھاوے. کوئی ایسا ہوگا جس کی یہاں نہیں ہے؟ وہ تو درگاہ درگاہ پھر رہے ہیں بیچارے کہ کہیں سے بھی مل جائے. دوا خانہ پھر رہے ہیں. ولادت ایک نعمت ہے, ہر ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دو اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھ دو. سبحان اللہ. پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کبھی خود پڑھتے ہو؟ بولو. کتنے لوگ بول سکتے ہیں میں نے اذان دیا اپنے بچے کے کان؟ نہیں, فوراً جاتے امام صاحب کو بلا کے لو اذان دینا. امام صاحب کو بلاؤ, اقامت پڑھنی ہے. بولے کیوں بھائی تجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو بنارس کی سرزمین پہ جب ہندو مسلم کی لڑائی چل رہی تھی تو ایک مسلمان جوش اسلام میں ایک ہندو پہ سوار ہو گیا. بولا کہ پڑھ ہمارا کلمہ نہیں تو ذبح کر دیتا ہوں. اب بیچارہ جان بچی تو لاکھوں پائے. بولا پڑھا دے رہے بھائی, جان بچی تو بہت ہے نا, پڑھا کیا کلمہ ہے تیرا؟ تو سوچنے لگا, ادھر ادھر بغلیں جھانکنے لگا. بولا بول بھائی تیرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بولا میرے کوئی نہیں آتا. تو پلٹ گیا, بولا تو پڑھ نہیں تو میں کرتا ہوں, حلال کر دیتا ہوں تجھے. ہمارے نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ ہم کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے, مسلمانوں اذان دینا نہیں آتا ہے, اقامت پڑھنا نہیں آتا ہے. حالانکہ یہ کلمہ اتنا پیارا کلمہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل فی الجنہ. ذرا طرف کے بولو.
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मगर मुसलमानों, हमें अफसोस की बात यह है कि अक्सर नौजवानों को कलमा पढ़ना नहीं आता। हम एक निकाह की तकरीब में गए, निकाह से पहले कलेमा पढ़ा, पढ़ बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या बोल रहा है? हिला 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 हिला। बोले क्या पढ़ रहा है बे? हजरत दोबारा बोलिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बोला जरा साफ साफ पढ़िए। ला इलाहा, बोला हिला हिला। या अल्लाह, तूने कभी कलमा पढ़ी नहीं? आके हजरत कभी किसी ने सिखाया नहीं, न माँ बाप ने सिखाया, बस यहाँ तक आए और शादी करने का ख्याल आ गया। अरे कलेमा पढ़ना है, इस कलेमे में काफी बरकतें हैं। एक मुसलमान सुबह सवेरे जब घर से निकलता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के निकल जाओ। और से सुनना भाई, कलेमा का जुज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया घर से निकलो, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो और अपने काम में मशगूल हो जाओ। फिर जब घर तुम कारोबार जिंदगी से फुर्सत पाके, फरागत पाके अपने घर में आओ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ो।